بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، لیکن کیسے رکھی وہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے، جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعد اصحاب رسول کے لیے مخصوص تھے۔ ناظرین، مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی شریف میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روضۂ مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسہ کی تھی۔ مسجد کے درمیان عمارت میں سب سے اہم حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضۂ انور ہے، جہاں ہر وقت مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر منبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی بادشاہوں کا تیار کرتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرہ کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا۔ آپ کی تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہیں سے انجام پاتی تھیں۔ سینکڑوں مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجہ میں آبادی کے مسائل تھے اور نووارد افراد کو معاشرے میں ضم کرنے کے مسائل تھے۔ اس مسئلہ کو مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر مواخات کی شکل میں حل کیا گیا۔ نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار بھی ادا کیا۔ عدالتی فیصلوں کے لیے اس مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا۔ ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگیں۔ تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہی مسجد قرار پائی۔ تجارت و زراعت کے مسائل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا۔ دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی علاقہ میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی
اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اس مسجد کے صحن میں مکمل کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے روز مسجد نبوی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرہ کا محور بنا دیا تھا، اور مسجد و مدرسہ کا کردار زندگی کے ہر شعبہ پر محیط تھا، جس کے نتیجہ میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے، اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے لوگوں کے سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے رہے۔ اس لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطہ میں واقع روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز اجر کے اعتبار سے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑھ کر فضیلت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر شریف اور حجرہ مبارک کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔